अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहैब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज जिस बाइक का ओनर रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इन्फिनिटी 150। हाई स्पीड कंपनी का ये बाइक है और इस बाइक के ओनर अरहम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अरहम, हमें ये बताएं कि आपने ये बाइक कब परचेज़ की थी और कितने में ली थी? ये मैंने परचेज़ की थी जनवरी के अंदर और ये मुझे इट कॉस्टेड मी अराउंड 1.5 lakhs। 1.5 लाख की आपने जनवरी में ली थी ये, और ये मॉडल कौन सा है? ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल, यानी कि आपने 2-2.5 साल बाद 1.5 लाख की ये ली। जी जी। आपको पता है ये बाइक ब्रांड न्यू कितने का कॉस्ट करता है? ये 2,55,000 का कॉस्ट करता है बाइक। 2,55,000 इसकी ब्रांड न्यू बाइक की कॉस्ट है और यूज़ में ये तकरीबन 1.5 लाख का मिल जाता है। 180 तक का मिल जाता है। अच्छा, इसमें कोई कलर अवेलेबिलिटी की ऑप्शंस भी हैं या बस एक ही थीम में आता है? इसमें मैट ब्लैक कलर आता है, वाइट कलर आता है, आर्मी ग्रीन कलर आता है, वो भी मैट के अंदर आता है, और एक ये रेड आता है। 4 ऑप्शंस है टोटल। पाकिस्तान में कौन सी डीलरशिप इसको मेंटेन कर रही है और किस किस शहर में इनके अपने सर्विस सेंटर मौजूद हैं? इनके सर्विस सेंटर कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और लाहौर में भी हैं। और ये ज़्यादातर जो इंपोर्ट हो रही है वो सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स से हो रही है और फिर वो बाकी मोटर स्पोर्ट्स वगैरह को सप्लाई करते हैं। लाहौर में इसका आप बता सकते हैं किस जगह पर इसका सर्विस सेंटर है? कोई इन्फॉर्मेशन है आपको उसके बारे में? मिकलोड रोड पे है और मिकलोड रोड पे पे है जी। और आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपको इस बाइक के कुछ पार्ट्स का इशू आया था। आप हमें 1 बाय 1 बताएं कि आपको किन किन पार्ट्स का इशू आया था और वो आपको मिले या नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो फिर आपने किन किन बाइक के साथ वो पार्ट्स रिप्लेस किए? फर्स्ट मुझे इसकी रेस की तार का इशू आ गया था। रेस की तार का या ये जो इसकी स्पीड की वायर है? हाँ, ये वो स्पीड की वायर का इशू आ गया था मुझे। तो उसके बाद हम पहले ढूंढते रहे, ये नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने GS 150 स्पेशल एडिशन है उसकी लगाई थी और उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की थी, उसके बाद ये लग गई थी। दूसरा मुझे इसका इशू आया था इसके ये रबड़ का, ये किक का रबड़ ही मुझे मिला था। ये ना कि तीनों बाइक का, ना GS 150 का, ना CD 70 का, ना 125 का, तीनों का नहीं मिल रहा था। टैंकी इसकी मेरी लीक हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर मैं चाह था कि मैं नई ले लूँ, लेकिन फिर मुझे नई नहीं मिली। फिर मुझे ये इवेंचुअली रिपेयर करवानी पड़ी थी। और चौथा आया था इसके साइड मिरर्स का। साइड मिरर्स जो थे ना वो प्रीवियस ओनर से घूम गए थे, तो उसके बाद मुझे नए नहीं मिले थे ये दोबारा। मतलब आप ये कह रहे हैं साइड मिरर जिस ब्रैकेट में लगते हैं उस ब्रैकेट के साइज के मिरर आपको नहीं मिल रहे? जी जी, ठीक है, इसकी चूड़ी के साइज के? हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने पार्क व्हील से मंगवाया है, ऑटो स्टोर से, वो जो इधर लगेंगे वो थोड़े से फैंसी से। हाँ जी, बार एंड मिरर्स लगाऊंगा। अच्छा, जितनी चीज़ें भी आपने मुझे बताई हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि डीलरशिप्स जो इस बाइक को पाकिस्तान में सेल कर रही है मंगवा के, उनकी तरफ से पार्ट्स अवेलेबिलिटी का एक बिग क्वेश्चन मार्क है और वो पार्ट्स जो हैं कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे। हाँ जी, ऐसे ही है थोड़े से। और जो पार्ट्स मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बाकी बाइक्स के मुकाबले। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ इसके इंजन के बारे में। ये जो है 150cc कैटेगरी का इस इंजन है और एयर कूल इंजन है, और इसकी जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो OHV है। OHV यानी कि ओवरहेड वॉल्व्स। सेम टेक्नोलॉजी का इंजन होंडा CG 125 में भी आता है और हमें पता है कि होंडा CG 125 में OHV इंजन की वजह से वाइब्रेशंस के इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं उसके अंदर। अच्छा हम आप बताएं कि ये OHV इंजन है इसका, तो आपको इसके अंदर वाइब्रेशंस का इशू है कोई? नहीं, मुझे इसका वाइब्रेशंस का इशू नहीं आता क्योंकि इसका एक तो वेट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से एडिड वेट की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन का इशू बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इस बाइक का वेट ज़्यादा है, वो मैंने भी आने से पहले सर्च किया था, तो 175 kg के राउंड अबाउट वेट वेट इसका आता है जी, तकरीबन जी। तो इतने वेट के साथ 150cc बाइक, 150cc कैटेगरी की बाइक की अगर हम बात करें और 175 kg का वेट, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। ये इसकी स्पीड और पिक को मेरे ख्याल से तो किल कर देता होगा। मतलब आपका राइडिंग एक्सपीरियंस इस वेट के लिहाज से कैसा है इसके इंजन के साथ? ऐसे ही है, इसकी पिक जो है ना वो काफ़ी कम है, लेकिन ये पिक के लिए है भी नहीं, रेसिंग के लिए नहीं है। जो रेसिंग करनी होती है वो फिर उसके अपने हिसाब से ट्यून कर लेते हैं, बाकी ये रेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आराम नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए है। इसका गियर बॉक्स जो है वो रिटर्न शिफ्ट है, यानी पहला गियर नीचे और बाकी 4 गियर ऊपर लगते हैं। टोटल 5 गियर इसका गियर बॉक्स है। ठीक है, जितने भी रिटर्न शिफ्ट वाले गियर बॉक्स होते हैं, अगर उनमें कुछ बाइक ऐसे भी हैं जिनमें हमें इसके गियर बॉक्स स्मूथ नहीं मिलते, थोड़े से हार्ड होते हैं, मतलब फर्स्ट गियर से न्यूट्रल से सेकंड या सेकंड से न्यूट्रल करनी हो तो उसमें एक लैग फील होता है, एक थोड़ी सी सख्त फील होता है गियर बॉक्स। इसका गियर बॉक्स के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? इसका भी गियर बॉक्स का यही एक्सपीरियंस है। इसके दरमियान में अक्सर जब आप बहुत ज़्यादा रेफ कर रहे हैं तो दरमियान में फॉल्स न्यूट्रल आ जाता है।
یعنی فورس نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے گیئر سے دوسرے گیئر میں شفٹ کرنا تھا لیکن وہ دوسرے گیئر میں نہیں گئی, نیوٹرل ہوگی بائک, یا دوسرے سے پہلے میں ڈال رہے ہیں تو وہ نیوٹرل پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مینٹین کرنے کے لیے جو انجن آئل ہے وہ کوئی بھی نارمل ڈلتا ہے یا اس کے لیے کوئی فلی سنتھیٹک یا سیمی سنتھیٹک انجن آئل یوز کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے نارمل انجن آئل یوز کرنا پڑتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ انجن آئل جلدی چینج کروا لوں, 800 پہ ہی کروا لوں, اور جو ہے نارمل جو بھی چلتا ہے وہ ڈلوا لیتا ہوں جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے. اچھا, یہ بائک جو ہے مینول کاربوریٹر بیسڈ اس کا انجن ہے اور فیول ٹینک تقریباً 15 لیٹر کا ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ایوریج کیا دے رہی ہے آن روڈ؟ یہ مجھے ویسے اگر آپ آرام سے چلائیں تو 30 کی دے دیتی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریف کریں تو یہ 25 کی دیتی ہے ان سٹی. ان سٹی 25 کی ایوریج دیتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اگریسو یا کھینچ کر چلائیں تو. کاربوریٹر بیسڈ آپ ایک ایشو مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے, اس کا اوریجنل کاربوریٹر جو ہے 125 سی سی کا آتا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فل ریپس پہ جاتے ہیں نا, جیسے 9000 RPM پہ جاتے ہیں تو یہ مسنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کمپنی نے کہا تھا کہ آپ اس کے اندر 150 سی سی کا کاربوریٹر لگا دیں تو یہ ایشو جو ہے نا ریزالو ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کے اندر پریویس اونر نے اس کے اندر 200 سی سی کا کاربوریٹر ڈلوا دیا تھا, لیکن اس کی وجہ سے یہ ایشو ریزالو نہیں ہوا تھا. میں بھی شاید 150 کا ڈلوائیں تو اس کے بعد یہ ایشو ریزالو ہو جائے. آپ نے بھی مجھے بتایا کہ اس کے اندر 125 سی سی کا کاربوریٹر کمپنی بائی فٹڈ دے رہی ہے. جی ایسے ہی. اگر انجن 150 کا ہے اور ان کو پتا ہے کہ 125 سی سی کا کاربوریٹر وہ یوز کر رہے ہیں اس میں ایشو ہے, تو وہ میرے خیال سے ان کو 150 سی سی کے لیول کا ہی کاربوریٹر انسٹال کر کے دینا چاہیے تھا, اور اگر وہ دے رہے ہیں تو یہ زیادتی کر رہے ہیں کسٹمر کے ساتھ. یہ بائک دیکھنے میں تو بہت پیارا ہے, مطلب انہوں نے خوبصورتی پہ کافی کام کیا ہوا ہے, اور میں نے ابھی تک جتنی بھی بائک ریویوز کی ہیں یہ سب سے سیٹ ہائٹ وائز مجھے سب سے نیچے بائک لگ رہی ہے. کافی سیٹ ہائٹ کافی کم ہے, آپ کا ایک اچھی خاصی ہائٹ ہے آپ کی, میرے سے بھی زیادہ, میں 5'8" ہے میری, آپ شاید 5'10" 5'11" ہے. تو اتنی کم سیٹ ہائٹ کے ساتھ آپ کا اوور آل رائڈنگ پلیئر کیسا رہتا ہے اور سیٹ کی کمفرٹ کیسی ہے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. سیٹ اس کی کافی کمفرٹیبل ہے, یہ اس طرح آپ تھکتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ میری ہائٹ زیادہ ہے تو مجھے اس کا جو ہے نا, میں نے پہلے کوئی بائک نہیں چلائی ہوئی تو میں نے اسی پہ سیکھا ہے, تو مجھے اس کا رائڈنگ کمفرٹ اچھا ملتا ہے. اور سسپینشن کے بارے میں بتائیں, سسپینشن کیسی ہے اس کی؟ اس کی سسپینشن بہت سافٹ ہے اور بہت مزہ آتا ہے, باقی بائک سے بہت بہتر سسپینشن ہے, اور سٹی رائڈس کا بہت مزہ آتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ریئر پہ جو سسپینشن ہے اس کو ہم سافٹ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اس کے اسپرنگ کو تھوڑا سا؟ یہ سافٹ بھی ہو جاتی ہے اور یہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے. روڈ گریپ اس بائک کا کیسا ہے؟ اس کے کیونکہ اس کے ٹائر موٹے ہیں باقی بائک سے, تو اس کی روڈ گریپ بہت اچھی ہے. آج تک ابھی یہ سلپ ہونے کا کبھی چانس بھی نہیں آیا. ویٹ روڈز پہ بھی میں نے چلائی ہے, اچھی سپیڈ پہ چلائی ہے, لیکن یہ کبھی سلپ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اس کی جو مین ہیڈ لائٹ ہے اس کے اندر جو بلب ہے وہ چینج کروایا ہوا ہے. جو اس کے اندر اسٹروک آتا تھا اس کی تھرو اچھی نہیں تھی یا آپ نے ویسے ہی جسٹ چینج کروایا؟ جو اسٹاک تھا اس کی اتنی اچھی تھرو نہیں تھی, مجھے اتنی پسند نہیں آئی, تو اس کی وجہ سے پھر میں نے آفٹر مارکیٹ لگوا لیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں 150 سی سی کیٹیگری میں اور بھی بائک تھے, ہونڈا کا بھی 150 سی سی ہے, سوزوکی کا بھی ہے, تو آپ نے ان کی طرف کیوں نہیں ذہن بنایا, یہی بائک کیوں پرچیز کی؟ پہلے فرسٹ آف آل یہ تھا کہ میں نے کیفے ریسر, مجھے لک بہت پسند آئی تھی اس کی. سیکنڈ آف آل اس کی یہ جو ہے ایگزاسٹ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے, اس کی وجہ سے مجھے پسند آئی تھی. اور ویسے بھی یہ تھوڑی ریئر ہے تو اس کی روڈ پریزنس بہت زیادہ ہے. میں کہیں پہ بھی رکتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ وغیرہ, اس کے بارے میں کافی انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فرنٹ پہ اس کے سنگل پسٹن بیسڈ ڈسک ہے, سنگل ڈسک ہے, اور ریئر پہ جو ہے اس کا ڈرم بریک ہے. ابھی جب آپ نے یہ بائک لی اس کے دوران آپ نے بریک پیڈ اس کے چینج ہوئے ہیں, فرنٹ کے ریئر کے آپ نے کروائے ہیں؟ فرنٹ کے مجھے ضرورت نہیں پڑی ابھی کیونکہ یہ میں نے بہت کم چلائی ہے, لیکن ریئر کی جو تھی نا چینج کروائے تھے, اور میں نے GS 150 کے لگوا لیے تھے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لگ نہیں رہے تھے اس کے اوپر. اچھا, یعنی اس کے بریک پیڈس جینون مطلب ڈیلرشپ کی طرف سے اس کے بریک پیڈس بھی جو ہیں اس کا بھی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو فرنٹ کا جو ڈسک ہے بریک اگر وہ چینج کروانے پڑے تو وہ آپ کو انفارمیشن ہے کہاں سے ملیں گے؟ وہ میرے خیال سے مکلوڈ روڈ سے ملیں گے, یا پھر باقی جو بائکس کی مارکیٹ ہے, اس طرح مجھے نہیں پتا کیونکہ اب وہ ڈیلرشپ تو دیتی نہیں ہے. بریکنگ ابیلٹی کیسی ہے اگر ہم دونوں بریک اکٹھی یوز کریں تو بریکنگ ابیلٹی کیسی ہے اس کی ان ٹرم آف کہ یہ بائک 175 kg ویٹ رکھتی ہے, اگر یہ 100 کی سپیڈ پر جا رہا ہے اور اچانک بریک لگانی پڑے تو جتنا ویٹ ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں نا, بریکنگ ابیلٹی بھی اس لحاظ سے سفر کرتی ہے. تو 175 kg کی بائک کے لحاظ سے یہ دونوں بریک ٹھیک ہے, انف ہے, سفیشینٹ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ 100 پہ جا کے بریک لگائیں ایمرجنسی تو یہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اس کے لیے ان کو بریکس تھوڑی اپ گریڈڈ اچھی چاہیے تھی ہمیں, اس کے لیے سفیشینٹ نہیں لگتی مجھے. سفیشینٹ نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا ہم اپنی بائک کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہیں؟
اس کا جو میٹر ہے وہ اینالاگ بیسڈ ہے, کیفینیٹر اسٹائل, ٹھیک ہے, اور اس کا آر پی ایم میٹر بھی ہے. ہم رائٹ گرپ کی سائڈ پہ چلتے ہیں تو ہمیں یہ کیا سیلف اسٹارٹ مل جاتا ہے, اور کل سوئچ بھی ہے اس کے اندر. اس طرح آپ لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں تو ہمیں چوک اس کا اوپر ہی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ڈپر بھی ہے, اور یہ لائٹ لو بیم ہائی بیم کے لیے ہے, اور باقی اس کا وہ کیا کہتے ہیں انڈیکیٹر ہے, اور وہ ہارن ہے. اچھا یہ بٹن آپ نے خود لگوایا ہے, اس پہ آپ نے کیا رکھوایا ہوا ہے؟ ہاں جی, یہ جو ہے اوریجنل اس کے اندر جو ہے نا لائٹ جو ہے آن ہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے اسپیشل بٹن لینا پڑتا ہے, یعنی ڈے ٹائم رننگ لائٹ کے ساتھ آتی ہے, اور بائک سٹارٹ کرو تو چلتی رہتی ہے, تو آپ نے اس بٹن کے ذریعے اس کو آن آف کا اس کے اندر فیچر ڈلوایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ڈبل اسپارک پلگز آتے ہیں, کیونکہ ان کمپنی کے ایک کمپلین کرتی ہے کہ اس کے جو ڈبل اسپارک پلگ سے یہ ایفیشنسی بیٹر کر دے گا فیول کی. لیکن ابھی جیسا کہ ہم نے بات کیا کہ بے شک 2 اسپارک پلگ والا انجن ہے, لیکن 175 kg ویٹ, اور جو آپ نے اس کی فیول ایوریج بتائی ہے 25 کلومیٹر پر لیٹر, تو اس لحاظ سے تو مجھے اتنا ایفیشینٹ اس کا انجن نہیں لگ رہا. میں نے ویگو 150 آن کیا تھا, اور وہ بھی مجھے 25 کی ایوریج ہی تقریباً دیتا تھا. اچھا ویورز, یہ تھا آج کا ریویو, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ بھی فیوچر میں کوئی اور بائک کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا, اور ہم نے جو نیا چینل بنایا ہے پاک ویلز بائکس کا, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنی سیفٹی کا خیال رکھیے گا, اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.